اس بات میں حجت الاسلام امام غزالی نے نقل فرمایا، فرماندے نے کہ جدو جان والا چلا جائے تو پچھلے سوال یہ کرنا چاہیے ہے بیلیو یہ ڈر گیا ہے، یہ جے دنیا تو جا رہا ہے تو جاندیاں جاندیاں یہ لے کے کی جا رہا ہے تو دنیا دے ہوتے ایک اولاد ہوندی ہے، ایک اعمال ہوندے نے، ایک مال ہوندا ہے، مال اعمال تے اولاد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جنہاں دے نال انسان بڑی زیادہ محبت کرتا ہے۔ چوتھی چیز اپنی جان ہے، جان تے انہیں پہلا گوا دیتی، ہن دنیا تو رخصت ہو گیا، جدوں دی روح پرواز کر گئی، پہلا چودھری صاحب سی، روح پرواز کرنے تو بعد فوراً نام چھینیا گیا، نام ختم ہو گیا، نام مک گیا، نام رہ گیا میت۔ میت نو اٹھا لو، میت نو غسل دے لو، میت نو کفن دے لو، میت کا جنازہ ہو گیا، میت نو قبر تک لے جاؤ، میت نو قبر تے رکھو، نام ختم ہو گیا جی۔ ہن کی ہویا جیڑی جدار نے بنائی سی، جیڑی جوڑی سی، جدوں روح پرواز ہو گئی، روح تے جسم دا تعلق ختم ہوندا گیا، اس ویلے وہ رشتہ فوراً مال والا ختم، پیچھے رہ گئی اولاد۔ ہن اولاد نے کوئی یار دوست بلائے، رشتہ دار عزیز آئے، محلے دار آئے، خود بندے نے تھوڑی کوشش کی، غسل دیتا، کفن دیتا، جنازہ ہویا، قبر تک اولاد بھی گئی، دفنایا، دفنان تو بعد مٹی پا کے دے اولاد بھی واپس آ گئی۔ بیلیو قبر دے اندر جڑی چیز جائے دی، میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب نے قرآن دے اندر بھی بیان کیتا، جڑی قبر دے اندر چیز ساتھ جائے دی وہ ہون دے اعمال، رشتہ دار دے پیچھے آ جان دے۔ اوتھے میں ویکھیا بڑے بڑے چودھری ہوندے نے، رشتہ دار ہوندے نے، جی پیچھے ہٹو، میں مٹی پانی ہے، آ پڑھو جی، پڑھی پڑھو، اتوان کرو، یہ کرو، ہن صرف اپنا وقتی نامہ لکھا رہا ہوندا ہے۔ میاں صاحب جدو اس منظر ال ویکھیا تے اپنی زبان دے اندر ترجمانی کیتی، جے تسی کہو تے سنا دیواں۔ میاں صاحب فرماندے نے، لبی پکی بڑی باندے رشتہ دار مٹی پا کے درود پڑھیا تو پیچھا گھر آ جاندے نے۔ ہن میں اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا سی، شاہ صاحب اعلان کرو قبر ڈگی پئی ہے، تو کوئی بندہ جاندا ہی نہیں، کوئی بندہ اتنے جاندا نہیں قبر ڈگی ہے، پڑیاں ڈگ گئیاں نے، تے حالانکہ جیڑی وہ پیچھے جداد چھوڑ رہے سب دے پیچھے اولاد ہی بن کے بیٹھی ہے نا، آ کے انہاں جدا چوری قبر تے جا کے فاتحہ تے آکھیا جاندا۔ لیکن میاں صاحب فرماندے نے کہ یہ بھی معاملہ ختم ہو جاندہ ہے۔ ساڈے وچ کوئی ایسا بندہ نہیں جن اپنی پردادے دی قبر یاد ہوئے ہے جی، پردادے دی قبر نہیں یاد، اور میں انہاں بندے نے بھی جاننا جنہوں نے اپنے پیو دی قبر یاد نہیں، وہ بھی بندے اس پاکستان دھرتی کے اندر موجود ہیں جنہیں اپنے ابے دی قبر بھول جاندے نے۔ تو سجنوں یہ معاملہ صرف اتنا سارا ہے، عرض یہ کرنا چاہ رہے ہیں جڑا دنیا دے اندر رہ گئے رب دی مخلوق نال محبت کرے، رب انہوں بڑا پسند فرماندا ہے۔ جڑا رب دی مخلوق تے رحم کرے، رب او دے نال محبت کرتا ہے، رب او دے نال رحم فرماندا ہے، او دے رحم کرتا ہے۔ جڑا رب دی مخلوق تے رحم کرے تو کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیے، پتہ کریے لاجپال کریم علیہ السلام دا اپنا زندگی دا رویہ مبارک کیسا ہے۔ شافعی فرماندے نے، میں کریم آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، آقا علیہ السلام اپنے بچیاں دے نال بیٹھ کے محبت فرما رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ شافعی نے میں کول بیٹھا، میں عرض کیتی، آقا میں تے اپنے بچے نے اتنا ٹائم کدی نہیں دیتا، میں تے اپنے بچے نے اتنا ٹائم کدی نہیں دیتا، منہ کدی نہیں چپیا، انج پیار کدی نہیں کیتا، جھولی چ کدی نہیں پایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جے رب تیرے دل وچ رحمت ختم کر چھڑیے تے میں کر بھی کی سکنا، جے رب تیرے دل وچ رحمت ختم کر چھڑیے تے میں کر بھی کی سکنا۔ مصروف ترین زندگی کائنات کے اندر جتنی میرے آقا دی اتنی کسی دی بھی، اور مصروفیت اگر تسی عالم دیکھنا چاہتے ہو تو تھوڑی جی چلا کہ صرف زندگی 23 سال ہے جس کے اندر آقا علیہ السلام مصروف ہو کے تبلیغ فرمائی۔ کتنا عرصہ جی؟ صرف 23 سال۔ اس 23 سال دا اثر اس 15ویں صدی کے اندر آج تسی دیکھ رہے ہو۔
اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس 23 سالہ مصروف زندگی دا اثر دے نمونہ ساڑھے سامنے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصروفیت جتنی فرمائی ہے جتنی مصروفیت ہے سی او دا جڑا اثر اس دنیا دے اندر موجود ہے. تو عرض کاریا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب نے تیرے دل وچ رحمت ختم کر دیتی ہے تے میں کر بھی کی سکنا. حضرت تاجدار صداقت آپ فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا رہا ہوں سفر جاری ہے. سفر کردیاں ایک مقام آیا ویکھیا لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہوئے نے. کسی دے ہاتھ دے اندر سوٹا ہے کسی دے ہاتھ دے اندر واڑی ہے کوئی پتہ میں جو اس وقت دے ادار سن ہتھیار سن موجود نے. بڑا شور ہے لوگ اکٹھے نے. میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر جی آپ کا حکم ہوئے. فرمایا جاؤ ذرا پتہ کرو کہ لوگ اکٹھے کیوں نے. ہجوم کا ہدایت وجہ تھی ہے. تاجدار صداقت عرض کرتے نے سنیا لبیک جو حکم ہوئے. فرماتے نے میں گیا جا کے پتہ کیتا اوتھے لوگ اکٹھے نے. ایک اٹھ لوگ کہتے ہیں پاگل ہو چکیا ہے لوگاں نوں مار دے اے تکلیف دے رہا ہے انہوں مارن دے واسطے لوگ اکٹھے ہوئے نے. آکے رسیدیاں کا ایک اٹھ پاگل ہو گیا ہے انہوں مارن دے واسطے لوگ اکٹھے ہوئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تاجدار صداقت میرے ابو بکر آؤ ذرا چلیے. ابو بکر عرض کرتے ہیں سونیا او تے جانوارے سونیا او تے نہیں سمجھدا او تے نہیں جاندا او تے پاگل ہے آقا تکلیف نہ دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا ابو بکر جانا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے تاجدار صداقت پیچھے نے. تاجدار صداقت فرماندے نے جدوں نہ لوگاں دے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے اٹھ بیٹھیا ہویا ہے. جدوں نے آقا نوں ویکھیا اٹھ کے دوڑیا سیدھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف. آپ فرماندے نے میں تھوڑے جے لمحے واسطے تاجدار صداقت فرماندے نے پریشان ہویا لیکن اٹھ دوڑدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں تے گر گیا. آ کے سجدہ کردا ہے. سجدہ کرن تو بعد جدوں اٹھ آئے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کان دے قریب اٹھنے منہ کر کے کوئی جملہ بولیا ہے. میرے آقا نے آقا وچ آنسو آ گئے. ذرا غور فرماؤ رب بڑا رحیم ہے رب بڑا کریم ہے. اے سورت بندہ رب کے اپنے خزانے دے اندر ایک حصہ کائنات نو عطا فرما رہا ہے. ذرا غور فرماؤ اپنے حبیب دے سینے دے اندر اس کائنات دی مخلوق دا کتنا درد محبت رکھی ہوئی ہے. تاجدار صداقت فرماتے ہیں اٹھنے کام دے قریب منہ کر کے کوئی الفاظ بولے حضور دیاں کھمبا کرے جویاں سنا گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او اٹھ دے مالک دے مخاطب ہو کے فرمایا تو کہنا ہے اے پاگل ہو گیا ہے اے دیوانہ ہو گیا ہے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. فرمایا اٹھ شکایت کیا کرتا ہے سونیا میری اوقات تو زیادہ بول پاتا ہے. سونیا میری طاقت تو زیادہ کم رہتا ہے. اتنا چارہ نہیں ڈالتا ٹائم تے پانی نہیں پلاتا. جے میرے محبوب دیاں آنکھاں وچوں اٹھ دی تکلیف سن کے آنسو آ سکدے نے. ذرا غور فرماؤ رب دے حبیب اس امت دے انساناں نال کتنی محبت فرماندے ہو. ایک جانور نال اتنی محبت حضور فرماندے نے جڑا دکھ سن کے تے اپنی اکھاں چ آنسو آ جاندے نے. تے پھر حضور اپنی امت نال کتنی محبت کردے ہوندے کوئی تصور کر سکدا ہے. تے اگر برعکس ویکھیا جائے پھر یہ امت حضور نال کتنا پیار کردی ہے. اسی کتنا پیار کر رہے ہیں جی ہے کوئی حساب میں لایا ہے اپنے تو لگ کے نا تواڈے تکڑ میں لایا اسی کنی کو محبت کرنے. صرف یہ عرض کرن دا یارا اس محبوب دا سن رب نے امتی بنایا جنہوں ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنایا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام کی امت کی یاد رکھ لیا ہے. کم از کم اپنے ہر عمل دے وچ بندے نے اپنے نبی کی یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے جی. صرف فوتگی ہوئے تو قرآن ہونا چاہیے. بندہ بیمار ہو جائے تو یاسین قرآن پڑھنا چاہیے. جے یونان دیا رستیاں دے اندر پتر رلدا پیا ہوئے تو پھر قرآن پڑھنا چاہیے.
جدو پتر یورپ پہنچ کے ڈالر کما کما کے کلے تھے پھر قرآن کی تھے قرآن کے تو بھی یاد ہونا چاہیے نا جدو پیسہ آوے تو بلڈنگ بنا لگا بھی قرآن یاد ہونا چاہیے کہ قرآن کا فیصلہ کیے ہمسایاں دی اجازت تو بغیر بندہ اچھی عمارت نہیں جی بنا سکتا کہ مسئلہ میرا کام سی مسئلہ دسنا تے بخانا نہیں میری ذمہ داری بنانا کوئی نہیں پر مسئلہ ہے ہمسائے دی اجازت تو بغیر بندہ اچھے مکان نہیں بنا سکتا اسی کوشش یہ کرنی ہے جنہ کو سا ہمسائے دا بند ہو جائے جنہ کو ہو سکے ساڑھا جنہ کو ہو سکے اسی کوشش ہی کرنی ہے دب جائے یہ دا نام ہی اور بڑی دور دی گال نہیں ایٹا لمحہ چوڑا بھی بات نہیں اگر آکھیے نا میں نہیں دور دے ہمسایا سی صرف لگتا کچھ نہیں میں کیا سکے پر ہمارا بند کرنے سا بند کرنے واسطے تیار نے ہے نا معاملہ لوگ کر رہے ہیں اور کوئی ویک نہ جائے میں وہی بخا سکنا تو امام الانبیاء علیہ غلاموں عرض یہ کر رہے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم آپ غفور رحیم ہوئی صفت ہے جیڑا بندہ دنیا کے اندر وہی مخلوق نہ رحم فرمائے انہوں ہی پسند فرماتا ہے آپ بخاری شریف حدیث کا مفہوم عرض کر رہی ہیں میرے کریم لجبان علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے بنی اسرائیل کا دور کے اندر ایک عورت فحشہ زانیہ گناہگار بڑی مجرم ہے میرے آقا نے فرمایا عورت جا رہی ہے گناہ کر کے سفر کر رہی ہے سفر کر دیا رستے کے اندر ایک کمڑی کا بچہ آیا چھوٹا جا کتورا آیا میں قربان جا کیسی ہوئی عورت ہے وہ جتنی بھی گناہ گار ہے میں سمجھ رہا امام الانبیاء دی زبان دے جدا ذکر آ جاوے اور اپنے بڑے افضل بڑھایا وہ کہتے وقت آئی عورت جا ذکر حضور فرما رہے ہیں بخاری شریف کے اندر روایت موجود لاجپال کریم علیہ السلام نے فرمایا فحشہ عورت جا رہی ہے ویکھیا رستے دے اندر سراں آیا تپنی کو جناب گرمی کا موسم چھوٹا جہا کتورا پیاسا پھلک رہا ہے